السلام علیکم دوستوں، میں ہوں معظم فخر۔ پرائم منسٹر عمران خان کے دو یو ٹرن سامنے آ گئے اور یہ دو یو ٹرن بھی اس کی بھی کہانی بڑی عجیب و غریب ہے۔ یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی ڈیٹیل میں، لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک درخواست کہ برائے کرم میرا یوٹیوب چینل اس کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں۔ دوستو، آپ کو معلوم ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر دو مقدمات کی سماعت جاری تھی۔ ایک تو مقدمہ چل رہا ہے وزیر اعظم کے ترقیاتی فنڈز دینے کے اختیار کے حوالے سے، جو سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ جس کی سماعت کر رہا تھا، اس نے آج یہ مقدمہ وزیر اعظم کی جانب سے ایک یقین دہانی پر نپٹا دیا کہ ہم نے کسی رکن کو ترقیاتی فنڈز نہ دیے ہیں نہ دینے کا ارادہ ہے۔ اور یہ بحث اس طرح شروع ہوئی تھی، آپ کو یاد ہوگا چند دن پہلے پرائم منسٹر کی زیر صدارت پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا تھا، جس میں انہوں نے اراکین اسمبلی کو 50 کروڑ روپے کے فنڈز دینے کا اعلان کیا، اور اس کے بعد یہ معاملہ اس پر آگے کوئی تردید نہیں آئی گورنمنٹ کی طرف سے کہ نہیں ایسی کوئی بات ہے یا نہیں ہے۔ ٹی وی چینلز پر، اخبارات میں ہر جگہ یہ ذکر ہوا، لیکن اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ سینٹ الیکشنز آنے والے تھے اور سینٹ الیکشنز پر گورنمنٹ کو اس بات کا خطرہ تھا کہ اس کے اراکین اسمبلی اس سے ناراض ہو سکتے ہیں اور وہ ٹوٹ سکتے ہیں، لہٰذا ان کو یہ ایک برائب کی پیشکش کی گئی۔ اس کو برائب پرائم منسٹر چونکہ خود اس کو یہ کہہ چکے ہیں ماضی کے اندر جب وہ کنٹینر پہ ہوتے تھے تو وہ یہ بات خود کہہ چکے ہیں کہ ترقیاتی فنڈ اراکین اسمبلی کو دینا کرپشن ہے اور ہم یہ نہیں دیں گے۔ لیکن اب جب انہوں نے خود یہ کرپشن یہ جو ہے رشوت دینے کی کوشش کی تو سپریم کورٹ کی مداخلت پر ناکام ہو گئی۔ اگر سپریم کورٹ یہ نوٹس نہ لیتا تو یقینی طور پر یہ پیسے ریلیز بھی ہو جانے تھے اور یہ آگے معاملہ چل جانا تھا۔ دوسرا جو ان کا یو ٹرن تھا وہ تھا بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب کے اندر بلدیاتی انتخابات نہیں ہو رہے اور اس گورنمنٹ نے آتے ساتھ ہی پنجاب میں سے جو بلدیاتی ادارے تھے ان کو تحلیل کر دیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے ایک نئی قانون سازی کی، پھر ایک آرڈیننس جاری کیا جس پر سپریم کورٹ نے کارروائی کی، الیکشن کمیشن سے رپورٹ طلب کی۔ الیکشن کمیشن نے یہ کہا کہ ہم اپریل کے اندر انتخابات کرا سکتے ہیں اور پنجاب کے اندر مرحلہ وار اور کے پی کے اندر مرحلہ وار انتخابات ہوں گے، لیکن آج وہاں پر بھی یو ٹرن ایک لے لیا گیا اور یہ کہا گیا پنجاب حکومت کی طرف سے کہ ہم اگست میں الیکشن کرائیں گے۔ جو پہلے اپریل میں کرانے پر تیار تھے اب انہوں نے کہہ دیا ہم اگست میں الیکشن کرانے پر تیار ہیں۔ لیکن جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے اس پورے سینیریو کے اندر وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے آج کی سماعت کے دوران جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور اٹارنی جنرل کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا اور اس کی وجہ ہے NA65۔ آپ سوچ رہے ہوں گے NA65 کیا ہے؟ NA65 ہے چودھری صالح حسین کا حلقہ انتخاب، اور چودھری صالح حسین جو ہیں چودھری شجاعت حسین کے صاحبزادے ہیں، چودھری پرویز الہی کے بھتیجے ہیں، اور ان کے حلقے کے لیے کروڑ روپے کے فنڈز جاری کیے گئے، جس پر قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ مجھے ایک واٹس ایپ پیغام آیا ہے اور اس واٹس ایپ کے اندر کچھ ڈاکومنٹس ہیں جس سے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ NA65 کے لیے کروڑ روپے کے فنڈز جاری کیے گئے ہیں۔ تو اس پر اٹارنی جنرل نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ شکایت کنندہ ہیں۔ تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا، جو آنریبل جج ہیں عدالت عظمیٰ کے، ان کا یہ کہنا تھا کہ نہیں آپ نے میری بات نہیں سنی، میں شکایت کنندہ نہیں، میں تو آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ معاملہ اس طریقے سے میں نے ٹیک اپ کیا جس پر دونوں کے درمیان خاصی تلخی ہوئی، اور پھر جو چیف جسٹس آف پاکستان ہیں انہیں اس کا نوٹس لینا پڑا، درمیان میں آنا پڑا، اور سماعت کے دوران پھر جج صاحب اٹھ کے چلے گئے۔ پھر چیف جسٹس صاحب واپس آئے، انہوں نے کہا کہ اب چونکہ پرائم منسٹر کی جانب سے ہمیں ایک یقین دہانی تحریری طور پر موصول ہو گئی ہے کہ ترقیاتی فنڈز جاری نہیں کیے جائیں گے، تو ہم اس معاملے کو نپٹاتے ہیں۔ اب جہاں تک ترقیاتی فنڈز کی بات ہے تو ترقیاتی فنڈز ماضی میں بھی کبھی بھی کسی رکن اسمبلی کو براہ راست جاری نہیں ہوتے، اس کا ایک طریقہ کار ہے، لیکن چونکہ پرائم منسٹر صاحب پارلیمانی روایات کے اتنے زیادہ ماننے والے ہیں نہیں تو ان کو ان چیزوں کا پتہ بھی نہیں تھا، انہوں نے بس برملا اظہار کر دیا اور معاملہ آگے چل پڑا۔ وہ اراکین اسمبلی اپنے حلقے کے اندر ترقیاتی اسکیمیں ہوتی ہیں، وہ ترقیاتی اسکیمیں بناتے ہیں کہ جی فلاں سڑک خراب ہے، فلاں جگہ پر سیور لائن بچھانی ہے، فلاں جگہ پر واٹر سپلائی ہے، فلاں جگہ پر بجلی کے کھمبے لگوانے ہیں، ٹرانسفارمر لگانے ہیں، وٹ ایور۔ وہ ایک ترقیاتی اسکیمیں بناتے ہیں، ترقیاتی اسکیموں کی پھر پلاننگ کمیشن اس کی بجٹنگ کرواتے ہیں، بجٹنگ کرانے کے بعد وہ اسکیمیں اپروول کے لیے جاتی ہیں، پھر اسکیمیں اپروو ہوتی ہیں اور پھر ان اسکیموں کو براہ راست پیسے دیے جاتے ہیں۔ اراکین اسمبلی
بعد میں اگر کسی نے ٹھیکیدار کے ساتھ مل کے کوئی پٹی پھوٹی لگانی ہے وہ اس کا اپنا معاملہ ہے، لیکن جو طریقہ کار ہے وہ میں آپ کو صرف طریقہ کار ہی بتا رہا ہوں کہ یہ اس کا طریقہ کار ہوتا ہے۔ لیکن ایسا پرائم منسٹر والے معاملے میں نہیں ہوا، کیونکہ اس وقت جو بنیادی معاملہ تھا وہ صرف سینٹ کے انتخابات کو ہی مد نظر رکھنا تھا، اور چونکہ سینٹ کے انتخابات آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت جو سچویشن بن چکی ہے وہ بہت زیادہ ٹرکی سچویشن ہے گورنمنٹ کے لیے، اور گورنمنٹ کسی بھی صورت کے اندر سینٹ انتخابات کے اندر سرپرائز کرنا چاہتی ہے، اور وہ سرپرائز کے لیے بہت محنت کر رہی ہے۔ لیکن جو چیزیں بھی چل رہی ہیں، بھی آپ کو یاد ہے کہ ویڈیو لیکس والا معاملہ آیا ہے جو جہاں پر کے پی کے اراکین اسمبلی سابق اراکین اسمبلی پیسے وغیرہ لیتے رہے، تو میرا تو یہ خیال تھا کہ پرائم منسٹر اس سارے معاملے کی تحقیقات کے لیے کوئی اعلیٰ اختیاراتی جوڈیشل کمیشن بنائیں گے، کوئی فرانزک ماہرین بنائیں گے، کوئی جے آئی ٹی کو بلائیں گے، کوئی ایف آئی اے نیب کے اہلکاروں کو بنائیں گے، کوئی ایسے لوگ جو یہ سارے وائٹ کلر کرائم کے بارے میں بڑے نالج رکھتے ہیں ان پر مشتمل کمیٹی بنائیں گے، یا جسٹس شیخ عظمت سعید جیسا کوئی کمیشن بنائیں گے جو ہائی پاورڈ کمیشن ہوگا جو ان تمام چیزوں کی تحقیقات کرے گا۔ لیکن پرائم منسٹر نے یہاں پر بھی ایسا کوئی کام کرنے کی بجائے تاکہ تاثر یہ ملے کہ یہ ایک غیر جانبدارانہ کارروائی ہے اور رشوت لینے والے رشوت دینے والے دونوں کو سزا ملے گی، لیکن ایسا ہو نہیں رہا۔ پرائم منسٹر نے ایک 3 رکنی کمیٹی بنائی ہے، فواد چودھری صاحب، شہری جو ہیں ان کے شیریں مزاری صاحبہ اور شہزاد اکبر صاحب، ان پر مشتمل ایک کمیٹی بنا دی ہے۔ اس کمیٹی نے کیا کرنا ہے، جو پی ٹی آئی کے معاملات کو دیکھ سکتی ہے نا، لیکن اگر اس جرم پر واقع ہی قابو پانا تھا اور اس جرم کے مرتکب افراد کو واقعتاً کیف کردار پہنچانا تھا، تو پھر ایک ہائی پاورڈ، ایک اعلیٰ اختیاراتی تحقیقاتی کمیٹی بننی چاہیے تھی جو پورے معاملے کو دیکھتی اور وہ دیکھتی کہ یہ پیسے کیوں آئے، پیسے کیوں دیے گئے، کون کون ملوث ہے، سب لوگوں کو بلاتی، انٹیروگیشن کرتی اور پھر اپنی ایک رپورٹ سبمٹ کرتی، اور پھر اس رپورٹ کی روشنی میں آگے فیصلہ ہوتا ہے۔ جیسے نواز شریف صاحب کے کیس کے اندر ہوا تھا، ایک اعلیٰ اختیاراتی جے آئی ٹی بنی تھی، اس کے اندر ہر ایک ڈپارٹمنٹ کے لوگ موجود تھے، ایون آئی بی اور آئی ایس آئی کے نمائندے بھی موجود تھے، انہوں نے تحقیقات کی اور پھر نواز شریف صاحب کے حوالے میں 10 والیوم پر مشتمل ایک رپورٹ سپریم کورٹ میں پیش کی گئی جس پر آگے کارروائی کی گئی۔ لیکن ان لوگوں کے خلاف ایسی کیوں کارروائی نہیں کی گئی؟ صرف اس وجہ سے کہ یہ ایک آئی واش دینا تھا، لوگوں کو دھوکہ دینا تھا، لوگوں کو یہ بتانا تھا کہ میں دیکھیں کتنا صاف ستھرا ہوں، میں اپنی پارٹی کے اندر ہر قسم کی کرپشن کو پسند نہیں کرتا، لہٰذا میں ان کے خلاف کارروائی کر رہا ہوں۔ اور کارروائی کون کر رہے ہیں؟ کارروائی کے اندر ایک بندہ وہ شامل ہے جو براڈ شیٹ والے معاملے کے اندر خود انوالو رہا، جس کے بارے میں براڈ شیٹ کا جو کاوہ مساوی ہے اس نے خود یہ بات کی کہ یہ اس جنرل صاحب کے ساتھ آئے تھے جو پیسے مانگ رہے تھے۔ تو جو ایک بندے کا خود ایک کریکٹر ڈھیلا ہے تو وہ اس نے آگے جا کے ان لوگوں کی کرپشن کو کیسے پکڑنا ہے؟ تو یہ بہت بڑے سوالیہ نشان ہے۔ پرائم منسٹر انفیکٹ ایک ایسے گرے ایریا میں چلے گئے ہیں جہاں سے ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں نے کس طرف کرنا ہے، کیا جانا ہے، کس سمت میں جانا ہے، کیسے اقدامات کرنے ہیں۔ وہ صرف ایک ڈے ٹو ڈے افیئرس چلانے کی کوشش کرتے ہیں اور لوگوں کی آنکھ میں مسلسل دھول جھونکنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ اگر دھول نہ جھونکنی ہوتی تو پھر ان کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی کہ اگر سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے الیکشن ہوتا ہے تو پھر اپوزیشن کو سرپرائز ملے گا۔ اپوزیشن کو سرپرائز تو اسی صورت میں مل سکتا ہے نا جب ان کے ووٹ خریدے جائیں گے، اور اگر وہ ووٹ خریدے جائیں گے اور پھر وہی لوٹ کھسوٹ ہوگی اور پھر وہی دھندا چلے گا جو 2018 میں چلا تھا، تو پھر کیسے عمران خان صاحب پارسائی کا دعویٰ کر سکتے ہیں؟ انہیں تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ چاہے سیکرٹ بیلٹ ہو چاہے اوپن بیلٹ ہو، ہم اپنی اصولوں پر قائم رہیں گے، ہم نہ اپنا ووٹ ٹوٹنے دیں گے اور نہ ہی ہم کسی اور کا ووٹ توڑیں گے۔ تو یہ ان کو خود اگزامپل سیٹ کرنی چاہیے تھی تاکہ سینٹ الیکشن کے بعد سیریسلی کوشش ہوتی 26ویں آئینی ترمیم کی، کیونکہ ابھی دیکھیے گا میری یہ پریڈکشن ہے کہ یہ معاملہ ختم ہونے کے بعد 26ویں آئینی ترمیم کا ذکر نہیں ہوگا ہمارے پرائم منسٹر کے منہ سے، کیونکہ اس وقت اس کی ضرورت ختم ہو چکی ہوگی۔ لیکن اگر واقعتاً ایسا ہے تو میں نے کہا جیسے کہ نہ ووٹ توڑیں گے نہ ووٹ توڑنے دیں گے، اس پرنسپل پر اگر عمران خان عمل کرتے تو شاید سینٹ الیکشنز کے بعد اپوزیشن کے اوپر عوامی دباؤ بڑھتا کہ اب آپ 26ویں ترمیم اور دیگر انتخابی اصلاحات کی طرف جائیں، کیونکہ انتخابی اصلاحات کرنا بھی اس وقت ہمارے سسٹم کے لیے بہت ضروری ہے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔